السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس عظیم الشان حدیث کے ذریعے سے کریں گے جس حدیث کے ذریعے بے شمار محدثین اور فقہاء نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا تھا، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مشہور کتاب بخاری شریف کا آغاز اسی حدیث کے ذریعے سے کیا ہے، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مصابیح السنہ اور اس کے بعد آنے والے بے شمار علماء کرام نے اپنے اپنے تصانیف اور اپنی کتابوں کا آغاز اسی مبارک حدیث سے کیا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو اس کے کسی بھی عمل کے بدلے میں وہی کچھ ملے گا جس چیز کو حاصل کرنے کی نیت سے اس نے وہ عمل کیا ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی نے ہجرت جیسا عظیم الشان عمل کسی دنیاوی منافع کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا، یا اس مقام کی کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کیا ہوگا، تو اس کی ہجرت اسی عمل کے لیے سمجھی جائے گی، اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی، اور اس کو آخرت میں ہجرت کے اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو عزیز ساتھیو، حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی بھی عمل کے مقبول یا مردود ہونے کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر بری نیت سے کتنا بھی اچھا عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والوں کو اس کی نماز بہت بہترین معلوم ہو رہی ہے، لیکن وہ اس قدر خوبصورت نماز اس غرض سے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اسے متقی پرہیزگار سمجھے، لوگ اسے نمازی سمجھے، اور لوگ اسے اللہ سے ڈرنے والا سمجھے، اور لوگ اس کی تعریف کرے، اس کا احترام کرے، تو ان فاسد نیتوں کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مقصد اس کو دنیا میں حاصل ہو جائے، لوگ نیک سمجھ کر اس کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے، لیکن آخرت میں اس کے اس خوبصورت نماز پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، یعنی مسجد تعمیر کرتا ہے، اگرچہ وہ مسجد چیل کے گھونسلے کے مانند ہو، یعنی انتہائی چھوٹی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے تعمیر مسجد کی بنیاد پر آخرت میں جنت میں اس کے لیے ایک عظیم الشان محل بناتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ایک عظیم الشان مسجد بنوائی جس کے اندر اس نے کروڑوں کا خرچ کیا اور انتہائی خوبصورت طریقے پر مسجد کے تعمیر سے وہ فارغ ہوا، لیکن اس مسجد کے تعمیر کرنے میں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے دلوالا سمجھے، لوگ اسے سخی سمجھے، لوگ اس کے مسجد کے تعمیر کی تعریف کریں، بہرکیف دنیا کی شہرت کے ارادے سے اگر مسجد تعمیر کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جنت میں محل تو دور کی بات پھٹی کوڑی بھی نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، ہمیں ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نیت اچھی ہوگی تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہوگا اور بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور اگر نیت میں فتور ہے، نیت میں خرابی ہے، تو بڑا سا بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مردود ہوگا، کوئی اجر و ثواب اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی بری نیت کی وجہ سے، خاص طور پر اس کی ریاکاری اور دکھلاوے کی نیت کی وجہ سے، ریاکاری جس کو حدیث پاک میں شرک خفی کہا گیا ہے، چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے، اس کا گناہ اس کو ہوگا اور اس کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ اچھی نیت کی وجہ سے برا عمل بھی جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم چوری کیوں کر رہے ہو، چوری کرنا تو ناجائز اور حرام ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں چوری اس ارادے سے کر رہا ہوں کہ میں مال چرا کر اس مال کے ذریعے سے غریبوں کی، یتیموں کی اور بیواؤں کی مدد کروں گا، تو محض اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے چوری کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ کسی بھی حال میں حلال اور جائز ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنے اچھے ارادے اور کتنی اچھی نیت سے اس کو انجام دیا جائے۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہوگی کہ غلاظت اور گندگی پر محض چاندی کا پیپر لگا دینے سے وہ حلوہ نہیں بن جاتا، کیونکہ یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، غیر محرم ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شریعت میں ناجائز ہے اور حرام ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ارادہ برا نہیں ہے، ہماری نیت اچھی ہے، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دین کی باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ محض ان کے اس اچھی نیت کی وجہ سے شریعت نے غیر محارم سے تعلق کو جو حرام قرار دیا وہ حلال نہیں ہوتا، وہ جائز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی منگنی ہو گئی، یعنی ایک لڑکا اور لڑکی کا انگیجمنٹ ہو گیا، آج کل یہ بھی بیماری چل پڑی ہے کہ جیسے ہی رسم ہو جاتا ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، انگیجمنٹ ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کا نمبر لیتے ہیں اور بات چیت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کے نظر میں نکاح کے ہونے تک آپس میں کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا اور آپس میں بات کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حدیث پاک کا مقصود یہ ہے کہ اچھا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسی وقت قابل قبول ہوگا جبکہ اس کو اچھی نیت سے انجام دیا جائے۔ اگر اچھے عمل کو بری نیت سے انجام دیں گے تو اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا، اور بلکہ اس کی بری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نیت اللہ تعالیٰ ہم تمام میں پیدا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔